آپ زی جموں کشمیر لداخ دیکھ رہے ہیں. میرا نام فیاض جمال بٹ ہے. اس وقت میرے ساتھ MLA دیوسر پیرزادہ فیروز احمد شاہ ہیں. انہی سے بات کرتے. فیروز صاحب, سب سے پہلے زی جموں کشمیر لداخ میں آپ کا خوش آمدید. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. محبوب مفتی, انہوں نے کہا کہ اگر میں نے 2019 میں BJP کا ایجنڈا قبول کیا ہوتا تو آج میں وزیر اعلیٰ ہوتی. اس بیان کو بحیثیت آپ NC کے سینئر لیڈر ہیں, کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, نہ تو مجھ کو وہ ٹویٹ سمجھ آیا. وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے BJP کا ایجنڈا ایکسیپٹ کیا ہوتا تو میں وزیر اعلیٰ ہوتی. ایکسیپٹ تو اسی نے کیا نا. جب 2014 میں وہ لوگوں کے پاس گئی, لوگوں کو اس نے ووٹ مانگا تھا BJP کو روکنے کے لیے. آپ BJP کو ووٹ مت دے دو, مشن 44 تھا BJP کا, اس کو روکنے کے لیے آپ PDP کو ووٹ دے دو. اگر آپ نیشنل کانفرنس کو ووٹ دو گے یہ BJP سے ملیں گے. محبوب مفتی کا تقریر تھی, وہ کہتی تھی ہمیں ووٹ دے دو, ہم BJP کو روکیں گے. 2014 میں اس نے کہا تھا کہ BJP کو روکنے کے لیے ہمیں ووٹ دے دو. پھر اس نے BJP وہی یہاں سے لوگوں سے دھوکے میں ووٹ لے کے BJP سے ہاتھ ملایا اور ہمارا سب کچھ یہاں سے چھینا. 370 گیا, 35 سے گئی, ہمارا اسٹیٹ گیا. یہ بھی تو اس کا ایجنڈا تھا, جو BJP کا ایجنڈا وہ تو 14 میں اس نے ایکسیپٹ کیا ہے. ان سے مل کر ہم سے سب کچھ ہم سے چھینا. اب ان کے پاس کون سا ایجنڈا, اب کیا لیں گے وہ ہمارے ہم سے, ہمارا سب کچھ چھین کے اب ہمارے پاس ہے کیا؟ جی سے پوچھیے. 370 بھی آپ نے لیا, 35 سے بھی آپ نے لیا, اسٹیٹ بھی آپ نے لی. اب کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا کپڑے بھی لے لینے ہیں؟ اب ہے کیا ہمارے پاس جو آپ ایجنڈا اپنے اوپر لوگے اور پھر وزیر اعلیٰ بنتی؟ جو جموں کشمیر کو آج نقصان ہو رہا ہے, جو بے روزگار اس وقت سڑکوں پہ ہے, جو اس وقت پریشانیاں ہیں, جو ڈرگس کی طرف نوجوان جا رہے ہیں, جو یہ بے روزگاری کا عالم ہے, جو یہ ہر طرف بربادی ہے, اس کی ذمہ دار اگر کوئی ہے وہ PDP ہے. میں BJP کو نہیں بولتا ہوں, کھلا ان کا پلان تھا. ان کا منشور میں لکھا تھا کہ جب ہمیں پاور آئے گا ہم یہاں پہ 370 ہٹائیں گے, ہم یہاں 35 سے ہٹائیں گے. نہیں ہٹا سکتے تھے, یہاں پر نیشنل کانفرنس تھی. ایک بار یہ لوگ آئے, وعدہ کیا لوگوں سے اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر سب کچھ چھینا. اب کون سا ایجنڈا تھا ان کے پاس جو کہتی میں لیتی تو پھر میں طوفان بنتی؟ جس مدعے پہ نیشنل کانفرنس نے ووٹ لیے, میجارٹی لی, 50 سیٹیں ان کے پاس ہیں, یعنی 35 ہے اور 370, لیکن اس پر آج تک بات نہیں ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 3 MLA ہیں وہ ان پہ بارے ہیں. جو بھی ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے پہ قائم ہیں. چاہے وہ ہم نے کہا کہ 370 اور 35 پہ ہماری لڑائی جاری رہے گی اور وہ ضرور جاری رہے گی. اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں ہم, وہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بہت ہی جلدی ریاست کا درجہ ہمیں واپس ملے گا. مشکلات بہت ہیں, اور مشکلات کن کی وجہوں سے ہے؟ وہ PDP کی وجہ سے مشکلات ہیں. اگر ان نے وہ غلطی 14 میں نہیں کی ہوتی تو آج ہمیں 370 35 سے اسٹیٹ کے لیے لڑائی نہیں کرنی تھی. آج ہمیں سینٹر سے اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار مانگنا تھا. آج ہمیں سینٹر سے یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز مانگنے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہم وہی ان سے مانگتے ہیں جو PDP نے ہم سے چھینا, ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو گیا ہے. لیکن ہماری لڑائی انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا, اور ہماری لڑائی وہ جاری رہے گی اور طریقے سے رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی جائیں گے سڑک پہ نکلیں گے اور وہاں پہ ہمیں 370 واپس دیں گے, وہ ہمیں 35 سے واپس دیں گے. ایسا نہیں, جو طریقہ کار اس میں ہے, اس میں عمر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کنٹینیو رہے گی. اور اسٹیٹ کے لیے ہم بھی لڑ رہے ہیں, اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جموں کشمیر کو اپنا ریاست درجہ وہ بہت ہی جلدی بحال ہوگا. اور جو باقی ہم نے وعدے لوگوں سے کیے ہیں اس میں سے کچھ وعدے جو ہم نے پورے کیے ہیں. کیا پورے کیے ہیں؟ دیکھیے آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ جو ہم نے پہلے ہم نے لیڈیزوں کے لیے بس جو فری, وہ بھی ہم نے کیا ہے. بجلی ہم نے اسٹارٹ کی ہے AAY سے, وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کی, ان کو بجلی اور راشن فری ملنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے وہ نومبر دسمبر سیشن بولا تھا, واپس اس کو ہم نے کیا. جو اور کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے خالی 6 مہینے یا 7 مہینے 8 مہینے کے لیے مینڈیٹ نہیں مانگا ہے. ہم نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ مانگا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 5 سال کے بعد ہم اپنا رپورٹ کارڈ لوگوں کے پاس رکھیں گے. ہم نے جو بولا ہم نے کیا ہے, کیا ہوگا تو لوگ ووٹ ڈالیں گے, نہیں کیا ہوگا تو لوگ جواب دیں گے. محبوب مفتی کو کیوں پریشانی ہے؟ وہ تو کہہ رہے نا, وہ اس وقت اس کو چاہے اگر وہ اس کے دل میں ایسا درد ہو لوگوں کے, اس کو سوچنا چاہے گھر میں بیٹھ کے کہ لوگوں نے مجھے کس طرح ریجیکٹ کیا. کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ اس نے سب سے بڑی غلطی کی. ایک سیاسی انسان کی چھوٹی سی بھی غلطی صدیوں تک عوام کو بھگتنی پڑتی ہے, لیکن یہ چھوٹی غلطی بھی نہیں تھی, یہ سب سے بڑی غلطی تھی. پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس غلطی کو سدھارنے میں, اور کتنی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا آغا روح اللہ پارٹی سے ناراض؟ جی ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے میڈیا والے آپ کون سی ہوا بنا رہے ہو, کیا باتیں آپ کر رہے ہو, ہمارے سمجھ کے باہر ہے.
ऐसी कोई बात नहीं। अगारुल्लाह साहब हमारे पार्टी में है, वो है इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर है, वो हमारे साथ है। कल भी उमर साहब की मीटिंग में थे, परसों तनवीर साहब के साथ के थे। वो हर जगह होते हैं। लोग क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आते हैं। हमारा लीडर जो है वो फारूक साहब है, हमारा लीडर जो है उमर अब्दुल्ला साहब है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ पे कोविड-19 के हवाले से अगर बात करें, एक बार फिर मुल्क में जो है लहर वापस आ गई है और कल से जो है 2 केसेस आए हैं। अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, आप एनसी से हैं, एनसी के सीनियर लीडर हैं, किस तरह सरकार जो है निपटने के लिए तैयारी कर रही है? देखिए, पहले हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, ये जो हमें खुद में इस पर परहेज़ करने की ज़रूरत है। जितना हम खुद इसमें एहतियात बरतेंगे उतना वो हमारे सेहत के लिए ठीक होगा। लेकिन जिस तरह अगर ये थोड़ा सा बढ़ गया, पैनिक हुआ, तो इसमें सरकार पूरी तैयारी में है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगा सरकार ने वो पहले उस पर काम करना स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए कि ये वेव वैसी वेव ना हो जो 19 में हुई थी। लेकिन एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहैसियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, क्या ऑपरेशन सिंदूर से मुल्क को बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं? देखिए, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं है, अमन से फ़ायदा है, बात करने में से फ़ायदा है। और हम तो ये दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क में अमन रहे, यहाँ खुशहाली रहे, हमारे भाई चारा कायम रहे। और मैं आपकी वसादत से आज तमाम पंडित बरादरी जो मेरी देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है, यहाँ बाकी जो रियासत में रहती है, उन सब बरादरी को मेरी तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि उनका बड़ा दिन 3 तारीख को है। यहाँ पर हमारी उनकी एक बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर खनबरनी में, यहाँ इसी तरह मज़गाम में है, तुलमुला में है। यहाँ जहाँ पर भी उनके वो बड़े दिन मनाते हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और वो भी वहाँ पर जाके भगवान से अमन के लिए दुआ करे और अपनी कौम के लिए दुआ करे और हमारे लिए दुआ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एमएलए देवसर पीरज़ादा फिरोज़ अहमद की बात सुनी, और जिन्होंने कहा है कि लोगों ने हमें 5 साल के लिए जो है मैंडेट दिया है और अभी 7 महीने ही हुए हैं, हमने बहुत कुछ किया है और आने वाले वक्त में लोगों के लिए हम चाहते हैं कि हम काम करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी हरीफ तंजीमें हैं, यानी पीडीपी या दीगर जो पार्टीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो अपने गिरेबान में जाके देखें। अगर ये तबाही, अगर इस रियासत को यूटी बनाने में किसी का सबसे ज़्यादा हाथ रहा तो वो पीडीपी का है। ये फिरोज़ अहमद शाह का कहना। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट।